यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमानुएल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमानुएल नज़ीर बेटर टुगेदर में आप तमाम फ़जल टीवी देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही सादा सा है, आम सा टॉपिक है और हर एक घर में जो है इस टॉपिक को लेकर बहस होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। और ना सिर्फ घरों में बल्कि मुआशरे में भी, जिस जगह पर आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी ये सिस्टम चलता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्ज़ाम तराशी की। जब आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं तो बात बजाय इसके कि संवर जाए, बात इसके कि वो ख़त्म हो जाए, आप जब इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं तो बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। और इल्ज़ाम तराशी हमेशा वही शख्स करता है जिसके अंदर कोई फ़ॉल्ट होता है, जिसके अंदर खुद कोई कमी होती है, जिसने वाकई कोई काम किया होता है, जो अपने आप को सेव करना चाह रहा होता है और जो चाह रहा होता है कि मुझ पर इल्ज़ाम ना लगे, मेरा जो है मैं परफेक्ट नज़र आऊँ, मेरे अंदर किसी को कोई खामी नज़र ना आए। तो उसकी कोशिश होती है कि हम अपने आप को क्लियर करने के लिए अगले पर इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इल्ज़ाम लगाना कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अबलीस का काम होता है। अबलीस को कलाम मुक़द्दस में इल्ज़ाम लगाने वाला कहा गया है। अगर आप में से बहुतेरे ऐसे हैं जो हर बात का इल्ज़ाम दूसरे को दे देते हैं तो इसका मतलब कि आप अबलीस के एलची हैं, आप अबलीस के एम्बेसडर हैं। क्योंकि अबलीस जो है वो इल्ज़ाम शुरू से ही लगाता आया है। क्योंकि पास्टर साहब, जब हम पैदाइशी की किताब को ले लें, जी बिल्कुल, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन दोनों को लेकर खुदा ने बागे अदन में रखा, खुशी के बाग में रखा, जहाँ पर हर एक नेमत थी, जहाँ पर शादमानी थी, जहाँ पर खुशी थी, जहाँ पर दिल का जहन का सुकून था, जहाँ पर शाम में ठंडे वक्त में खुदा आदम और हवा से बात करता था, वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। जी, हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह हवा से कहा कि हर एक दरख्त का तुम फल खाना, लेकिन जो बाग के दरमियान का दरख्त है उसका फल तुमने नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन मर जाओगे। और हालांकि खुदा ने इनको मना भी किया कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी हवा जो थी वो अबलीस के बहकावे में आ गई और उसने अबलीस के कहने पर वो फल खा लिया, खुद भी खाया और अपने शोहर आदम को भी खाने के लिए दिया। और बाद में जब खुदा आया ठंडे वक्त में और खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है, तो आदम ने कहा कि हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे क्योंकि हम नंगे हैं। खुदा ने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो, क्या तुमने वो फल खा तो नहीं लिया। तो वहाँ से इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। फ़ौरन आदम ने हवा पर इल्ज़ाम लगा दिया। आदम ने कहा कि वो औरत जिसको तूने मेरे साथ रखा है उसने मुझे फल खाने पर मजबूर किया है। और औरत भी, उसने बजाय इसके कि अपनी गलती को मानती, बजाय इसके कि वो कहती हाँ खुदावन मुझसे तेरी हजूरी में गुनाह हो गया, उसने फ़ौरन सांप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया, सांप ने मुझे कहा था कि तुम इस दरख्त का फल खा लो। और जैसे इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू, हम क्या देखते हैं पास्टर साहब, अबलीस को भी, यानी कि वो जो सांप के रूप में आया था, सांप को भी इस बात की खुदा ने उसको लानत कर दी कि आज के बाद तो अपने पेट के बल रेंगेगा। औरत को खुदा ने क्या कह दिया कि तू दर्द ज़ह के साथ बच्चे को जन्म देगी। और मर्द को खुदा ने कह दिया कि तू अपने खून पसीने की रोटी कमाएगा। तो देखें सारा वो सिस्टम कि ना मेहनत है, ना कोई खून पसीना बहाना है, ना कोई और काम करना है, बैठे बैठे ही उनको इतने अच्छे फल मिल रहे थे, खाने की चीजें मिल रही थी, खुदा के साथ रफाकत थी। जी बिल्कुल ऐसे ही, खुदा के साथ रफाकत थी। लेकिन जैसे इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला हुआ, काम बिगड़ गया। जी ऐसे ही खुदा ने फिर उन दोनों को बागे अदन से निकाल दिया। हमारा खुदा इतना हमारा जो है मेहरबान है, रहीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है। वो चाहता तो आदम और हवा को कोई और भी सजा दे सकता था, उनको वहां पर खत्म भी कर सकता था। अबलीस को, जो शैतान था, जो सांप के रूप में आया था, उस सांप को जिसके अंदर अबलीस आया था, खुदा उसको और भी कोई सजा दे सकता था। लेकिन खुदा ने एक मौका दिया, क्योंकि खुदा ने बड़े प्यार से इंसान को बनाया और अपनी शबीह पर बनाया और उसके अंदर अपने नथनों का दम फूंका। तो खुदा उनकी हलाकत नहीं चाहता था। खुदा ने इसलिए उनको खुशी के बाग से निकाल दिया और खुदा ने कहा कि अब तुम बाहर निकलो और मेहनत मुशक्कत करो। और हम देखते हैं कि जैसे ही इल्ज़ाम तराशी हुई वैसे ही काम बिगड़ना शुरू हो गया। आज भी ऐसे ही पास्टर साहब, घरों में इल्ज़ाम तराशी जब होती है तो घर जो है बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं।
اور ہم الزام کسی پر کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ جو کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تب تک اچھا ہے جب تک ہم خود کر رہے ہیں، تب تک وہ پرفیکٹ ہے، تب تک اس میں کوئی فالٹ بھی نہیں، تب تک اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے جب تک ہم خود کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کام کوئی دوسرا کرے گا آپ کو وہ برا لگنے لگ جائے گا جی. اور آپ الزام تراشی شروع کر دیں گے. جی. اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے جی. اور اس میں دوسرے باب کی پہلی آیت میں وہ بڑی زبردست بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. پولس رسول یہاں پر کہہ رہا ہے اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، جی بالکل. کوئی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی آپ صاحب حیثیت ہو، چاہے آپ بڑے عہدے پر فائز ہو، چاہے آپ غریب ہو، چاہے آپ چھوٹا سا آپ کا پیشہ ہے، آپ کوئی بزرگ ہیں، آپ کوئی بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، یہاں پر عمر کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ، کوئی میں عمر بھی آ جاتی ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، اور کوئی کے اندر عہدے بھی آ جاتے ہیں کہ چاہے آپ کوئی صدر ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ، آپ کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے آپ چھوٹی سی جاب کیوں نہ کر رہے ہو، آپ کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہی کیوں نہ ہو. پولس رسول کہہ رہا ہے کہ تو کوئی بھی ہے، تجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ کوئی دوسرے پر تو الزام لگائے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس بات کا تو الزام لگا رہا ہے وہ کام خود تو کرتا ہے. تیرے اندر وہ پائے جاتے ہیں، تیرے اندر وہ کام پائے جاتے ہیں، وہی کام تو خود کر رہا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو الزام لگا دیتا ہے. جسٹ ایگزامپل، جیسے کہ میں خود جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہوں اور اپنے سینئرز کے ساتھ بھی بولی جا رہی ہوں، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی بولی جا رہی ہوں، میں چرچ کی کلیسیا کے ساتھ بھی بولی جا رہی ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بولی جا رہی ہوں. جب تک میں خود جھوٹ بول رہی ہوں تب تک وہ جھوٹ سچ ہے، تب تک وہ بڑا اچھا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس جھوٹ کو بولیں گے اپنے سینئر کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، تو مجھے آپ برے لگنے لگ جائیں گے. وہی جھوٹ جو میں بولوں گی وہ مجھے اچھا لگے گا، وہی جھوٹ جو آپ بولیں گے تو ہم الزام لگانے لگ جائیں گے یہ جی ہے بڑا جھوٹا جو بندہ. خود بولے تو سچ ہے، اچھا ہے، خود بولے تو اچھا ہے، لیکن اگر کسی سے سنے یا کوئی دوسرا بات کرے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے پولس کہتا ہے کہ تو کوئی بھی کیوں نہ ہو، بالکل، جو تجھ میں کمی ہے، جو تیرے اندر غلط باتیں پائی جاتی ہیں، پہلے اس کو ختم کر بجائے اس کے کہ دوسرے پہ الزام لگا. ہاں جی، تو پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بناتے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں، دوسروں کو گندا کہیں، دوسروں پر الزام لگائیں، دوسروں پر وہ الزام لگائیں جن میں ہم خود جو ہے پرفیکٹ نہیں ہیں. جو کام جو باتیں ہمارے اندر بری ہیں اور ہم دوسروں پر کہیں جی یہ ختم کریں، یہ فلاں بندہ یا بندی ایسی بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انسان کو، ہر شخص کو، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو. بالکل، اپنی پہلے آنکھ میں سے شتیر نکالو پھر اگلے کا تنکا دیکھو. لیکن پاسٹر صاحب افسوس کی بات ہے کہ اپنا شتیر نظر نہیں کسی کو آ رہا تھا، لیکن اگلے کا چھوٹا سا تنکا سب کو نظر آ جاتا ہے. اپنا شتیر بھی چھپا لینا ہے لیکن تنکا سب کو ظاہر کرا دینا. ہاں جی، اپنا شتیر بھی چھپا لینا ہے اور کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا، لیکن اپنا دوسرے کا جو تنکا ہے وہ بھی دوسروں کو دکھانا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے، خود بھی دیکھنا ہے. یعنی چھوٹی سی چھوٹی اگلے بندے کی غلطی جو ہے اس کو جو ہے پھیلا دینا ہے. اور پاسٹر صاحب ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کسی جگہ کی، ایسی جگہ جہاں پر آفس میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بزنس میں، کوئی نوکری میں، کاروبار میں، اگر ایک شخص خود اس مینجمنٹ میں رہ کے خود وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے پیسوں کی یا کسی اور چیز کی، تب تک اس کے لیے وہ کام ٹھیک ہے. لیکن جیسے کوئی اور بندہ وہ کرنے لگ جائے گا تو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ بڑا گندا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو کسی پر الزام لگا، اپنے آپ کو پہلے چیک کر. یہ نہ ہو کہ الزام لگاتے لگاتے تو خود ہی مجرم ٹھہر جائے، تو خود ہی مجرم بن. لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سونیا کہ اکثر لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں، عقل مندی دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ دکھا کے دوسروں پر الزام بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو غلط بھی ثابت کرتے ہیں. لیکن ایسا وقت ایک آتا ہے جو مہربان خدا ہے، جو سب پر نظر کرم کرنے والا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے.
یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, دنیا داری کے بس لوگوں تک رہتے ہیں, لیکن جو مالکوں کا مالک ہے جب وہ فیصلہ لیتا ہے, جب وہ دکھاتا ہے کسی کی غلطی یا کسی کے چھپائے ہوئے شتیر کو, تو وہ پھر سارا زمانہ دیکھتا ہے. پاشا صاحب میں جب غور کرتی ہوں خدا کی قدرت پر اور انسان کی باتوں پر, میں اکثر ہی خاموشی میں بیٹھ کر غور کرتی ہوں کہ خدا میں اور انسان میں فرق ہے. خدا دیکھیں پاشا صاحب, ہر بندے کے عیب اس نے ڈھانپے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے, میرے عیبوں کا صرف مجھے پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے, آپ کے عیبوں کا آپ کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے, جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے عیبوں کا ان کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے زندہ خدا نے ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, ڈھانپا ہوا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی نظر میں رسوا ہو جائے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک انسان دوسرے کی نظر میں وہ گر جائے. لیکن انسان کو جب میں غور کرتی ہوں انسان کی روش پر, تو پاسٹر صاحب کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو اس کو خود سے رنگ دے کے, خود میں اس میں اضافہ کر کے, خود میں اس میں مسالہ ڈال کے اس کو کیسے پھیلا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, لیکن اس پر میرے خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے. کسی کی چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی کوتاہی میں کیسے پھیلا رہا ہوں. اگر میرا زندہ خدا میرے وہ عیب جو میں نے چھپائے ہوئے ہیں ان پر سے پردہ ہٹا دے, تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کسی کو نظر دکھانے کے لائق رہے نہ رہے, آپ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکیں گے. اگر خدا آپ کے پردوں کو فاش کر دے, آپ کے رازوں کو فاش کر دے, تو انسان اپنی نظر میں خود ہی گر جائے. لیکن وہ خدا ہے جس نے سب کے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے, لیکن کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بنائے ہوئے لوگ ذلت میں زندگی بسر کریں. جی بالکل صحیح. اور سونیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں یا کوئی بھی ہے یا فضل ٹی وی اس ٹائم جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. جو ہم میں کمیاں ہیں جب ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. لیکن پاسٹر صاحب ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو سدھارنا ہے, اپنے آپ کو نہیں ہم نے سدھارنا. ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے آپ کی بھی غلطی ٹھیک کرنی ہے, ہم نے ساتھ بیٹھے والے کی بھی غلطی ٹھیک کرنی ہے, ہم نے آپ کے جو پیچھے ہے اس کی بھی غلطی ٹھیک کرنی ہے, ہمیں جتنے نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کی غلطی ٹھیک کرنی ہے. لیکن ہماری غلطی نہ ہم نے خود ٹھیک کرنی ہے, اور اگر کوئی کھڑا ہو کے ہماری غلطی ٹھیک کرے گا تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو بچانا ہے, خود ڈوبنا ہے. خود ڈوبنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو تیرنا سکھاؤ تو خود ڈوبتے جاؤ, یہ وہ والا حساب ہے. تو خود بھی تیریں, اگلے کو بھی تیرنا سکھائے, تاکہ خدا کی بادشاہی میں اگلا بھی جائے اور آپ بھی جائیں. اور الزام لگانا پاسٹر صاحب بہت ہی بری بات ہے. گھروں میں آپ چیک کر لیں, آپ گھروں میں فیملیز میں دیکھ لیں, بھائی آرام سے اپنا چھپانے کے لیے عیب اپنی بہن پر الزام لگا دیتا ہے. گھر میں کوئی چھوٹا سا نقصان ہی, چلے گلاس ٹوٹ گیا, گلاس ٹوٹ گیا اگر بھائی سے, تو اس نے اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بہن کا الزام لگا دینا, جس نے برتن دھوتے ہوئے گلاس توڑ دیا. یا بہن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے بھائی پر الزام لگا دینا. تھوڑا سا سچ نہیں بولنا کہ ہاں جی ماما مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے گلاس ٹوٹا ہے. وقتی طور پر تو ماما تھوڑا سا آپ کو ڈانٹیں گی, لیکن آگے کتنے دن گھر میں سکون رہے گا. لیکن آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتے ہیں, الزام پہ الزام لگائی جاتے ہیں. وہ جو ایک گھنٹے کی گھر کی خاموشی ہوتی ہے, ایک گھنٹے کی ابتری ہوتی ہے, وہ ہفتوں میں بدل جاتی ہے, وہ مہینوں میں بدل جاتی ہے. وہ بات پھیلتی پھیلتی پھیل جاتی ہے, ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ساس وہ بہو پر الزام لگا رہی ہوتی ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں, اس کو گھر سنبھالنے کا طریقہ نہیں, یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. بالکل یہ بھی الزام ہے, یہ بھی الزام ہے. بہو کے پاس بیٹھ جو, وہ ساس کی کری جائے گی, میری ساس ایسی ہے, یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی, یہ میرے شوہر کو اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہے, یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. بس اب کب تک ایسا چلے گا؟ سونیا اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو غلط کہنا یا سدھارنا تو وہ تو بعد کی بات ہے. بالکل. سب سے پہلے تو خاندانوں کو اپنے گھر جو ہے ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بزرگوں کو, جوانوں کو, بچوں کو. خاندان کے 10 فرد ہیں, 15 ہیں, 8 ہیں, 4 ہیں, 3 ہیں, 2 بھی رہ رہے ہیں پاسٹر صاحب. جی بالکل, خاندان 2 کا بھی خاندان ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. صرف سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر سے جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اگر گھر میں وہ خراب ہے نا, گھر میں اس کی بولی ٹھیک نہیں ہے, اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, اس کو عادت گھر میں جو بری ہے وہ اس کی عادت باہر بھی کام کرے گی, باہر بھی وہی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین درس گاہ ہے وہ اپنا گھر ہے. بالکل.
اور گھر سے جو ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بعد میں جو ہے وہ معاشرے میں جاتا ہے یا اپنے محلے میں یا دور کی بات ہم کرتے ہیں۔ آج سیکھنے کی ضرورت ہے، سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے گھر سے، کیونکہ جب آپ گھر میں بڑے بیٹھ کے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے یا رشتہ داروں کا چرچا کریں گے، رشتہ داروں پر الزام لگائیں گے، تو یاد رکھیں کہ وہ باتیں، وہ خیالات، وہ آپ کی سوچ، وہ آپ کا جذبہ الزام لگانے کا، وہ آپ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ بچوں کے اندر بیج بو رہے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ آپ کی نسل بگاڑنے کے لیے وہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اثر کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ہیں، جوان ہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں، وہ تھوڑا سا سمجھداری کا ثبوت دیں، بالکل دھیان کریں، کیونکہ اکثر جو ہے گھروں میں نے طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملی ہیں۔ پاسٹر صاحب، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم موسٹلی جب گھروں میں وزٹ پہ جاتے ہیں تو اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ بیوی کا منہ بگڑا آتا ہے، بیوی ٹھیک ہے تو شوہر کا بگڑا آتا ہے، پوچھا جائے تو کیا ہوا ہے، شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے اور بیوی شوہر پر الزام لگا رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب باغ عدن میں میاں بیوی نے ایک دوسرے پر الزام لگایا تھا تو ان پر لعنت آ گئی تھی، برکت نہیں آئی تھی۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ لعنت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں گھر میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلام نہ پڑھتے ہیں لوگ، نہ اس پر عمل کرتے، اور اگر پڑھ بھی لیں تو صرف وقتی طور پر ریڈنگ کر لی، جی ہم نے کلام پڑھ لیا۔ کلام پڑھنا بہت بڑی بات نہیں ہے پاسٹر صاحب، کلام ابلیس کو بھی آتا ہے۔ ابلیس کے اندر جتنا کلام ہے نا، وہ جتنا مرضی کوئی سکولر ہے، جتنا مرضی کوئی خادم پڑھا لکھا ہے، اتنا نالج خادموں کے پاس نہیں ہے جتنا نالج اس وقت ابلیس کے پاس ہے۔ اور ابلیس ایسے ایسے آپ کو بہکاوے میں لے آئے گا کلام کے وسیلہ سے کہ نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں، آپ یہ لو، کلام میں یہ لکھا ہے۔ اچھی باتوں کی طرف ابلیس آپ کا دھیان نہیں جانے دے گا، بری باتوں کی طرف جانے دے گا۔ یہ دیکھو کلام میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ جسٹ لائک ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے الزام سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہاں کا کہاں معاشرہ چلا جاتا ہے، کہاں کے کہاں گھر چلے جاتے ہیں، کہاں کا کہاں رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر کی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنے کمرے میں سیپریٹ بات کریں۔ اگر شوہر کو بیوی میں کچھ بات نظر آ رہی ہے تو سیپریٹ جا کے بات کریں۔ یہ بھی بہت بری بات ہے پاسٹر صاحب، جب شوہر اپنی فیملی کے سامنے اپنی بیوی پر کوئی الزام لگائے تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں، رشتہ داروں میں بیوی کو ذلیل کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ آپ اپنی عزت ہی کم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میں بیوی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت میں ذلیل وہ خود ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ دار بعد میں کہتے ہیں دیکھو اس آدمی کو عقل نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے الزام تراشی کر رہا تھا، بیوی کے ساتھ کیسے بول رہا، اپنی طرف سے اپنی عزت بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی عزت کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی رویہ بیوی کا ہے تو بیوی کی بھی عزت بڑھ نہیں رہی ہوتی، اس کی کم ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے ہمیشہ سیپریٹ ایک دوسرے سے گفتگو کرے اور کہے کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ اس کو ختم کریں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی سے کہہ دے کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ اس کو ختم کرو، بجائے اس کے کہ بیوی اپنے بہن بھائیوں میں ڈنڈورا پیٹ رہی ہے، میرا شوہر ایسے ہے، میرا شوہر ویسے ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، شوہر اپنے بہن بھائیوں میں بیوی کے ڈنڈورے پیٹ رہا ہے، تو اینڈ کیا ہوتا ہے پاسٹر صاحب؟ دونوں ذلیل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، دونوں کا نقصان ہے۔ کیونکہ موسٹلی رشتہ داروں میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، تماشا دیکھنے والے سارے ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بگانہ ہو، کوئی دفتر میں ہو، کوئی ہمسائے ہو، کوئی بھی ہو۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا لوگ تماشا دیکھتے ہیں، بالکل آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام آج جو پہلوس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں بھی ملا ہے، ہم کلیسیا کو سنا رہے ہیں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے ہم کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں الزام نہیں لگانا۔ اور کوئی میں بھی پاسٹر صاحب خادم بھی ہے، یہاں پر خادموں کے لیے بھی میسیج ہے کہ خادموں کو بھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کو جو خدمت خدا نے دی ہے اس کو پولش کرنے کی کوشش کریں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، بجائے کہ وہ خادم ایسا ہے، وہ خادم ایسا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے، خدا نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا نے کسی کا حساب نہیں لینا؟ خدا سب کو دیکھ رہا ہے، سب پر اس کی نظر ہے۔ اور اس وقت خدا وہ جو تمثیل یسوع مسیح نے کہی تھی کہ اچھے دانے اور کڑوے دانے دونوں کو اگنے دو اکٹھا، اور وقت پر ان کی کٹائی کریں گے، اچھے بیج میں سائیڈ پہ کر لوں گا اور برے بیج جو ہے میں آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا، برے بیج۔ یہ وہی دور چل رہا ہے، خدا اچھے اور برے
दोनों दानों को इकट्ठे बढ़ने दे रहा है। जी, इस वक्त अबलीस के खादम भी जो है वो बड़ी दलेरी से काम कर रहे हैं, बड़ी दलेरी से कलाम फैला रहे जी। हैं, और जो खुदा के खादम है उन्होंने तो दलेरी से फैलाना ही फैलाना है, लेकिन आमीन। अबलीस के खादम भी जो है वो कलाम फैला रहे हैं, लेकिन वो गलत फैला रहे हैं, गलत तालीम दे रहे हैं। खुदा उन सबको देख रहा है, खुदा उनको भी बढ़ने दे रहा है, अच्छे खादमों के साथ, अच्छे दानों के साथ, कड़वे दानों को भी बढ़ने दे रहा जी, है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे उसने कटाई का एक वक्त रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कटाई का जब वक्त आना है तो फिर जो बुरा बीज बो रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, खुदा ने उनके लिए कलाम में लिखा उनका हिस्सा जो है वो गंदक और आग की झील है, जी। जहाँ पर मुआफी नहीं है, रोना और दांतों का पीसना जी, है। तो बिल्कुल। इसलिए बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम लगाएं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये ऐसी है, अपने आप को देखें कि क्या जब यीशु मसीह आएगा हम इस काबिल होंगे जी, कि बिल्कुल। हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, हम इस काबिल होंगे कि हमारे जामे उसके लहू से धुले हों, या ये ना हो कि अभी हम भी बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, हम भी बड़े ग्रो कर रहे हैं, हम भी बड़े नाम कमा रहे हैं, लेकिन जब वो कटाई का वक्त आए तो बाद में यीशु कहे कि मैं तानू जानदा ही नहीं। जी बिल्कुल सही। ये फर्क जो है ना लोगों को सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, और आज जनरल जो मैसेज है वो यही है मेरे अजीज़ों, कि कोई बड़ा है छोटा है, अपने आप को चेक करें, अपने आप को दुरुस्त बनाएं, और खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें हक नहीं है, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं, और इल्ज़ाम भी ऐसे लगाएं, ऐसी बातों के लगाएं जो बुराई, जो बुरे काम खुद कर रहे हैं, अपने अंदर पाए जाते हैं। हम ये कहें कि वो दूसरे ख़त्म कर दें, दूसरों के अंदर नज़र ना आए। अगर हम चाहते हैं कि हम इल्ज़ाम की बजाय नसीहत करें, तो नसीहत वही शख्स कर सकता है जो पहले खुद परफेक्ट होगा, दुरुस्त होगा। और पास सब बढ़िया आपने अच्छी बात की है जी। कि नसीहत वही शख्स करे, हमेशा करनी भी उसी शख्स को चाहिए जो परफेक्ट हो, जी। जिसके अंदर खुद खामी हो ना उसको नसीहत नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और नसीहत वो होती है जो सेपरेट की जाए, जी। जो अकेले में की जाए, जो सबके सामने की जाए, वो नसीहत नहीं होती, वो बेइज्जती होती जी है। बिल्कुल, वो तो तो बेइज्जत कर रहे हैं। नसीहत में और बेइज्जती में आपको फ़र्क समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी को नसीहत करना चाहते हैं ना तो उसको सेपरेट लेके जाएं, और ऐसी जगह पर बिठाएं जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा, ताकि आप उसको नसीहत करें, उसको भी बुरा ना लगे और आपका भी काम हो जाए। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आप वो 4 लोगों के बीच में अगले को नसीहत कर रहे हैं, वो नसीहत नहीं, आप उसको जलील कर रहे हैं। तो फिर अगर आप किसी को जलील कर रहे हैं तो एक वक्त ज़िंदा खुदा आपको भी जलील करेगा, और उसको तो आप थोड़ा सा जलील करते हैं, खुदा फिर ज़्यादा जलील करेगा। जी। तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, एक दूसरे का बुरा सोचें, अपने आप को परफेक्ट करें। अगर फर्दन फर्दन पासे साहब सारे अपने आप को दुरुस्त करी जाएंगे जी, ना, जी। तो मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। जी, बिल्कुल हमारा ऐसे ही। मुआशरा क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि हम खुद को दुरुस्त नहीं करना चाहते, हम मुआशरे को दुरुस्त करना चाहते हैं। बुराई भी ऐसी फैलती है ना सोनिया, कि एक बंदा बुरा काम कर रहा है, कोई देख रहा है तो उसका साथ दे रहा है, साथ दे रहा है, उसको छुपा रहा है, और कहेगा कि नहीं नहीं मैं तेरे साथ हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन पास साहब कलाम में भी तो लिखा ना, आखिर वक्त में सच्चाई को लोग दबाएंगे और बुराई का साथ देंगे। जी। तो ये आखिर वक्त ही चल रहा है, सच्चाई को सारे दबाने की कोशिश करेंगे और सच्चाई के खिलाफ जो है वो बुड़बुड़ाना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बुरी बात हो रही होती है उसको शेयर भी करेंगे, फैलाएंगे भी, इधर भी बताएंगे, उधर भी बताएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये बातें सारी की सारी जो है वो अबलीस के एलची करते हैं, अबलीस के सफ़ीर करते हैं। जो खुदा के लोग होते हैं वो अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल करते हैं। तो अब आप चेक कर लें कि आप अबलीस के एलची हैं या खुदा के एलची हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेरा praise the ईमान Lord। है अजीज़ों, आज के एपिसोड से आपने यकीनन बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो Better Together। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।